إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اسی عبادت کو انسان کے لیے ذریعہ امتحان بنایا اور زمین اس امتحان کی جگہ قرار پائی اور ہر انسان کو ایک عمر دی گئی۔ یہ عرصہ حیات اس کے لیے عرصہ امتحان ہے۔ بظاہر انسان کو دنیا میں آزادی اور اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے یا تو اللہ کی عبادت کر لے یا اللہ کی نافرمانی کی راہ پہ چل پڑے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے بتا دیے ہیں۔ اب جو انسان اس عرصہ حیات میں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق عمل کرے گا تو اخروی زندگی جو حقیقی زندگی ہے اس میں اسے رب کی رضا اور جنت حاصل ہوگی، اور جو نافرمانی کی راہ پہ چلے گا تو جیسے تیسے دنیا کی زندگی مکمل کر لے گا اور پھر موت کے بعد اس کے لیے عذاب اور سزا تیار ہے۔ یہ وہ مضمون اور سبق ہے جو قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان ہوئی ہیں، جس کو میں نے خلاصے کے طور پر بنیادی نکات کی صورت میں وقت کے اختصار کے پیش نظر بیان کیا ہے۔ یہی آج کا مضمون اور سبق ہے، اس سبق کو تازہ کر لیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اسے جنت میں ٹھہرایا، وہ عارضی قیام گاہ تھی۔ پھر اس کے بعد انہیں زمین پر بھیجا۔ جس وقت زمین پر بھیج رہے تھے تو اس وقت اللہ نے کیا فرمایا وہ ان دو آیات میں بیان ہوا، جس کو میں نے ابتدا میں قراءت کی ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے یہ کہا اترو اس جنت سے تم سب کے سب، مراد آدم اور حوا ہے اور مستقبل میں ان کی اولاد ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، بس تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت۔ جس کے پاس بھی ہدایت پہنچ جائے فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جس نے پیروی کر لی اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم
ولا هم يحزنون، اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ مراد خوف اور غم نہ ہونے سے جنت ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے، غم میں مبتلا ہوتا ہے، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، لیکن ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس خوف سے آزاد ہو جائے گا۔ مراد جنت ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، انکار کی روش اختیار کی، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ یہ ہے وہ مضمون۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا۔ تو اللہ کی مرضی انسان کو کیسے معلوم ہوگی؟ انسان کے پاس ذریعہ علم پہلے مرحلے پر حواس خمسہ ہیں۔ آنکھ سے دیکھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، کان سے سنتا ہے تو علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے، زبان سے چکھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، ناک سے سونگھ لیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہے حواس خمسہ، 5 حواس ہیں جس کے ذریعے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں پر یہ حواس خمسہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو وہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے اس کو چھٹا ذریعہ علم دیا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ چھٹا ذریعہ علم عقل ہے، سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے علم میں اضافہ کر لیتا ہے۔ آج جو جدید جتنی بھی سائنسی انکشافات ہیں اس میں عقل کا اہم رول ہے۔ تجربہ کرتا ہے، مشاہدے میں آتا ہے، پھر عقل کو استعمال کرتا ہے، اس عقل کے نتیجے میں نئی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ چھٹا ذریعہ علم ہے۔ تو جس طرح 5 حواس ایک محدود دائرے میں انسان کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے بعد حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں، تو اسی طرح چھٹا جو ذریعہ علم ہے یہ لامحدود نہیں ہے، یہ بھی ایک محدود دائرے میں انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ جو اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں تو یہ اپنے عقل سے علم میں اضافہ کر لے گا، لیکن اس دنیا کے بعد کیا ہے، اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، اللہ انسان سے چاہتا کیا ہے، مرنے کے بعد انسان کہاں جائے گا، یہ اور اس جیسے اور بہت سارے سوالات ہیں۔ اس کا جواب اور اس کا علم انسان اپنے عقل اور اپنے مشاہدات و تجربے اور حواس سے نہیں حاصل کر سکتا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے انسان کو 7واں علم دیا، وہ علم وحی الہی ہے، لیکن یہ وحی الہی ہر انسان پر نہیں آتی ہے۔ وَيَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ، اس غرض کے لیے اللہ نے جس کو چاہا منتخب کر لیا، جن کو منتخب کیا انہی کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ نبوت اور رسالت، کسب، ریاست، نسب،
اس بنیاد پر نہیں ملتی ہے، اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ نبوت سارا کا سارا اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ لہذا ان دو آیات میں اللہ نے یہ مضمون ارشاد فرمائے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو اب یہ جو ہدایت ہے یہ وحی الہی ہے، یہ وہ ساتواں ذریعہ علم ہے جو انسان کو دیا گیا بذریعہ انبیاء، بذریعہ رسول سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان تمام انبیاء کی اصولی تعلیم ایک تھی، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو یہ اصولی تعلیم ہے تمام انبیاء کی۔ البتہ زمانے، حالات اور قوم کے اعتبار سے عملی احکام میں فرق رہا، تو اس اعتبار سے دین سب کا ایک ہے کہ اصول ایک ہیں، شریعت الگ ہے، شریعت آدم، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، شریعت محمدی، شریعت الگ ہے، دین ایک ہے۔ جس زمانے میں جو شریعت ہوتی تھی وہی اس زمانے کا دین ہوتا تھا۔ اگلا پیغمبر آیا، اگلی شریعت آ گئی، یہ شریعت ختم ہو گئی، اب شریعت محمدی بھی ہے اور دین محمدی بھی ہے۔ اصول وہی ہے جو انبیاء سابقین کے ہیں، عملی تعلیم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، یہی دین اسلام ہے۔ تو یہ دین اسلام کی بنیاد وحی الہی ہے۔ اب یہ جامع، کامل اور مکمل شکل میں قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت قرآن تام کر دی، وحی الہی مکمل ہو رہی ہے۔ یہ آخری احکامی آیت تھی جو نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، اس کے بعد احکامی آیت نہیں آئی ہے، البتہ اور آیات آئی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس پر اور بھی بہت ساری آیتیں آئی ہیں، لیکن احکامی آیت یہی ہے، یہ آخری حکم تھا جو نازل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور قرآن کی آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ آیت آخری آیت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت قرآن تام کر دی، رضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ اب قیامت تک اس دین کے مطابق عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے، اس کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرو گے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اب یہ وہ ہدایت ہے جس کا ذکر اللہ شروع میں کر رہا تھا، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اب اللہ فرما رہا ہے فمن تبع ہدایا، ان ہدایات ربانی کو صرف مان لینا ہی کافی نہیں ہے کہ ایمان لے آئے ہیں، مومن ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں۔ ایمان کے بعد جو دوسری چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پیروی کرو گے۔ اب پیروی اس دین کی کس طرح ہے؟ تو دین کا اگر خلاصہ نکالا جائے
تو دین کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 عقائد، توحید، رسالت، آخرت، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان. یہ ایمانیات کہلاتے ہیں، یہ بنیاد ہے. تو جیسا عقیدہ اللہ نے بتایا، جیسا عقیدہ پیغمبر نے بتایا، من اور عن، اسی طرح مانو گے، اضافہ نہیں کرو گے، کمی بھی نہیں کرو گے. جیسے بتایا ہے ویسی مانو گے. یہ ہے بنیاد. اسی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تقسیم ہوگی، یا تو ادھر یا ادھر. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ پہلی تقسیم ہوگی انسانوں کے درمیان قیامت میں. تو سب سے اہم عقائد. دوسرے نمبر پر عبادات محضہ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 ارکان اسلام میں داخل ہیں. اس کے علاوہ وہ تمام مراسم عبودیت جس کو ایک انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے اختیار کرتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں، عبادت محضہ. اس میں تلاوت ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں نظر ہے، اس میں منت ہے، اس میں قربانی ہے. یہ جتنے بھی امور ہیں یہ تعظیم ہے ایک الہ کی. تو لہٰذا یہ مختص ہے ایک اللہ کے لیے. اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. پوجا اور پرستش، اطاعت اور بندگی ایک اللہ کی ہوگی. تیسرا ہے معاملات. انسانوں کے درمیان تعلقات جس نوعیت کا بھی ہو، اس نسبت سے ان کے درمیان اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، ان کو کہتے ہیں معاملات. والدین کا حق اولاد پر ہے، اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، گاہک اور تاجر کے حقوق ہیں. غرض انسان جہاں پر بھی موجود ہو اور اس کا تعلق دوسرے انسان سے جس نوعیت کا قائم ہو، اس نسبت سے اس پر احکام ہیں، اس کو کہتے ہیں معاملات. یہ دین کا تیسرا اہم حصہ ہے، اور دین کے اکثر تعلیمات اسی تیسرے حصے سے تعلق رکھتی ہے. ابتدائی 2 تو محدود ہیں، عقائد بھی محدود ہیں، عبادات بھی محدود ہیں. لیکن جو تیسرا دائرہ ہے، ایک وسیع دائرہ جس میں انسان عملی زندگی میں مصروف اور مشغول رہتا ہے، وہاں پہنچ کر کے اس کے ذمے اللہ کی جانب سے ہدایات ہیں. پھر انسان اس دنیا میں اپنے اجتماعیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس اجتماعیت کے لیے بھی اس دین میں تعلیمات موجود ہیں. تمہارا معاشی نظام، تمہارا معاشرتی نظام، تمہارا عدالتی نظام، تمہارا سیاسی نظام کن اصولوں کی بنیاد پر ہوگا، تو دین نے اس کا تعین کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کی پیروی. اللہ رب العالمین نے جو زندگی سے متعلق اصول بتائے ہیں اس کی پیروی کرو گے. یہ تیسرا دائرہ ہے. تو پہلا عقیدہ، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات. چوتھا ہے اخلاقیات، انسان کا باطن. انسان کا باطن پاک ہو شرک سے، کفر سے، نفاق سے. اسی طریقے سے دل میں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، بغض اور کینہ کسی کے لیے نہ ہو، حسد نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، بخیل نہ ہو، حرص سے پاک ہو. یہ تمام امراض خبیثہ ہیں جو انسان کے کردار کو، اس کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں.
اس سے دور رہو گے، دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی معرفت ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ ہی پر توکل ہو، دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو، خشیت الہی ہو، تو یہ وہ اعمال ہیں جن کو اختیار کرو گے، اس کو کہتے ہیں اخلاقیات۔ تو پورا دین ان چار پر منحصر ہو گیا، عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ تو فرمایا فمن تبع ہدایا، جو اس پورے دین کے مطابق پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ آخرت میں خوف اور غم سے آزاد ہوگا۔ اور یہی اللہ کی عبادت ہے، اور اسی کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ تو جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو اس میں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ وآخر دعوانا